فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو فیصلہ صادر کیا ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نفاذ بر وقت ہو جائے گا؟ جو ڈیڈ لائن دی ہے اس پر پورے پاکستان کا بینکاری نظام اسلامائزیشن میں کنورٹ ہو جائے گا؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 2027 دسمبر کی. جی تو سمجھ لیں ہمارے پاس ابھی ہم 23 میں بیٹھے ہیں تو 4 سال کا تقریباً عرصہ ہمارے پاس ہے. بالکل. اس کے اوپر یقیناً اس میں چیلنجز بھی ہیں، اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں اور آئیں گی، لیکن اگر حکومت کی کلیئرٹی ہو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سپورٹ ہو اور عوام کی کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہے، تو ہم اس کا ایک بڑا سفر طے کر سکتے ہیں ان 5 سالوں میں. اگر ہم 100% نہ بھی کنورٹ ہو پائے تو 80% to 90% ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو اچھی بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ کنونشنل بینکوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آپ کو اسلامک میں کنورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو تو کون کون سے یہ بینکس ہیں؟ بات اگر سارے بینکس ابھی سمٹ بینک نے اعلان کیا ہے اور زرعی ترقیاتی بینک کے بارے میں یہ اخبار میں اطلاع آئی تھی کہ ان کے بورڈ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسلامک میں کنورٹ ہونا ہے. اور ابھی کچھ ایسے بینکس ہیں جو بڑے بڑے بینکس ہیں اور وہ اپنے ہاں یہ ڈیسیجن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کیسے کنورٹ ہوں. اس میں کچھ فورن بینکس بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اسلامک کریں. تو یہ خوشائند خبریں ہیں. انٹرنیشنلی بھی بہت سارے بینکس جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے یہاں لا سکتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو حصہ ہے جو کسی بینک کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کے اپنے کرنے کا ہے. حکومت پاکستان کا تقریباً جو قرضہ ہے وہ پورے بینکنگ سسٹم سے جو انہوں نے حاصل کیا وہ بینکنگ سسٹم کا تقریباً 70% کے قریب بنتا ہے. اگر یہ حکومت پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ شرعی اصولوں پہ اسلامک طریقہ کار پہ آ جائے تو آپ کا ایک بڑا حصہ بینکنگ کا خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے، اسلامک ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں، پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں، یہ اسلامک پرنسپلز پہ کنورٹ ہو جائیں. حکومت کے جو پینشن فنڈز ہیں، ڈپازٹس ہیں، وہ کنورٹ ہو جائیں، نیشنل سیونگ کنورٹ ہو جائے تو ایک بہت بڑا حصہ اس بینکنگ کا یا مالیاتی نظام کا ہم 5 سال میں بآسانی کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر 100% نہ بھی ہوا تو ایک غالب حصہ کنورٹ ہو سکتا ہے اور یہ بالکل ممکن ہے. اچھا احمد صاحب، ہمارے ملک میں کیش ٹریڈ ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے، ہمارے ٹیکس سسٹم کو بہت نقصان ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی بینکنگ کا سسٹم پروان چڑھنے لگتا ہے اور یہ نظام رائج ہو جاتا ہے تو کیش ٹریڈ منتقل ہو جائے گی اسلامک بینکنگ میں اور اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں یقیناً فرق پڑے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو اپنی بچت کو سود پہ نہیں رکھنا چاہتے وہ بینکنگ سسٹم سے پھر ان کو باہر رکھتے ہیں. اگر ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا جو نظام ہے وہ لوگوں کی آسانی کے ساتھ لوگوں کو اویلیبل کرتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں بھی اسلامی بینکنگ کی سہولیات موجود ہو جاتی ہیں تو آپ کی کیش اکانومی کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ یہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اس میں یہ پوٹینشیل ہے. اور بار بار ایسی اسٹڈیز کی گئی ہیں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی بھی ایک اسٹڈی ہے، کیپ اسٹڈی کہتے ہیں اس کو، کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں رکھتے، تو ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ ان کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ سود کی وجہ سے اپنے آپ کو کنونشنل بینکنگ کے نظام سے دور رکھتے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والا طبقہ، یہ جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اگر ہم اس کو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا نظام دیتے ہیں، لوگوں کا اس میں اعتماد ہوتا ہے، لوگوں کی اس میں اویئرنیس ہوتی ہے تو یہ طبقہ بینکنگ کے اندر آئے گا. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ہوم فائنینسنگ یا کار فائنینسنگ یا ایس ایم ای سیکٹر میں فائنینسنگ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ سود کی وجہ سے نہیں لے پاتے. تو اگر اسلامک بینکنگ ہر بینک سے اویلیبل ہوگی تو جب یہ لوگ بینکنگ سیکٹر سے انگیج ہوں گے تو خود بخود یہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھولیں گے، اس میں ڈاکومنٹیشن ہوگی، بینکنگ کے تھرو اپنی پیمنٹس کریں گے. تو ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولیات اور اسلامک بینکنگ سہولیات اگر ہم ملا دیں تو ہم فائنینشیل انکلوژن کے بہت سارے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں پاکستان. اچھا احمد صاحب، آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں سنا تھا کہ کچھ ملٹی نیشنل بینکس نے تحفظات کا اظہار کیا تھا جب اسلامی بینکنگ کی بہت باتیں ہو رہی تھیں، گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی تھی اور اپنی دائرہ پیلوں کو بھی واپس لیا تھا اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے. تو اس کے بعد کچھ ملٹی نیشنل بینکس نے کہا تھا کہ ہم اسلامی بینکنگ کو پاکستان میں فروغ نہیں ہونے دیں گے، اپنا آپریشن یہاں سے بند کر دیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے چیلنجز مستقبل میں آئے تو کیا گورنمنٹ اسٹیپ اٹھا سکے گی اس کو اسپریڈ کرنے میں؟ دیکھیں زیادہ تر جو ملٹی نیشنل بینکس دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں خود ان کی کہیں نہ کہیں اسلامک بینکنگ آپریشنز ایگزسٹ کرتے ہیں.
ٹھیک اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں بینکنگ سیکٹر میں جن کے اسلامک بینکنگ آپریشنز ہیں. جی تو زیادہ تر ملٹی نیشنل بینکس کو یہ ایشو نہیں آنا چاہیے. اور اگر کوئی ایک آدھ بینک ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کنونشنل بینکنگ کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں آپ نے جس ملک میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا بھی ایک انٹرنیشنل کہتے ہیں ضابطہ اخلاق بھی ہے. ٹھیک تو اگر آپ دیکھیں اسلامک فائنینس اسلامک بینکنگ نہ آپ کو ٹریڈ سے روکتا ہے، نہ آپ کو ایل سی کھولنے سے روکتا ہے، نہ تجارت سے روکتا ہے. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں اسلام کے، جہاں پہ ایک ریئل پروجیکٹ میں فائنینسنگ ہو، ایک فیئر طریقے سے معاہدہ ہو اور سود کے بغیر لین دین کیا جائے، جی تو اس کی بنیاد پر ہم اسلام بہت سارے اس میں آئی تھنک یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اویئرنیس کا بھی گیپ ہے لیکن یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے.